درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو نمازیں سنتیں اپنی پڑھ چکے ہیں وہ سامنے آ جائیں. قرآن کریم سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 ہے اور 5واں پارہ ہے، رکوع نمبر 14 ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ذرا کہہ دیں سبحان اللہ. علم اس کی برکات، اس کی فضیلتیں بے انتہا ہیں. اللہ کریم تمام مسلمانوں کو علم دین کے زیور سے آراستہ فرمائے. آمین. یہ ایک آیت مقدسہ، اس کی روشنی میں بہت ساری باتیں. اللہ کے اس فرمان کا مفہوم، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، ہم نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو علم دے کر کے کہا اللہ نے آپ پر بڑا فضل کیا. گویا جس کو علم مل جائے اسے اللہ کا فضل ملتا ہے. روپیہ پیسہ الگ چیز ہے، لیکن علم کے بعد رب نے کہا، علم دے کر کے خدا نے کہا خدا نے آپ پر فضل فرمایا ہے. اور یاد رکھیں جس کو خدا کا فضل مل گیا نا، وہ انسان کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا. علم کی ایک الگ فضیلت ہے، اس لیے اللہ سے مانگے تو پہلے علم مانگے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی کرم نوازیاں ہیں. اللہ دولتیں کسی کو بھی دے دیتا، لیکن ایمان ہر کسی کو نہیں ملتا. اور ایماندار مسلمانوں میں سے بھی ہر کسی کو علم نہیں ملتا. ہر کوئی عالم دین نہیں ہوتا ہے. جس پر خدا کا فضل ہوتا وہی عالم دین ہوتا ہے. یہ دین کی محفل ہے نا، جس بندے کو علم نہیں وہ کیا جانے دین کی محفل کی اہمیت کیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، چائے کی چسکیاں لیتے، ٹائم پاس وہاں بھی کرتے ہیں لیکن فضول کا، اور یہاں بیٹھے گا تو انشاءاللہ قبول کا. ان کو اگر دین کی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تو پھر بندہ اس وقت کو چائے کی چسکیوں میں نہیں برباد کر دیتا. صحیح بات ہے. اگر بندے کے نظر میں علم کی اہمیت ہوتی، علم دین کی اہمیت ہوتی، تو بندہ پھر محلے میں جا کر کے 4 آدمی کے پاس ٹھٹھا لگا کر کے وقتوں کو تباہ نہ کرتا، چہل قدمی کر کے اس وقت کو برباد نہ کرتا. اس کے بعد بھی چائے پی سکتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد بھی چہل قدمی کر سکتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد بھی محلے کی محفل میں بیٹھ کے ٹھٹھا لگا سکتا ہے. لیکن یہ تو پھر نہیں ملے گی نا. یہ آج کی محفل جو مل گئی یہ قیامت تک یہ محفل نہیں ملے گی. کل ملے گی وہ کل والی ہوگی، آج والی تھوڑی ہوگی. ایک بار یہ چلی گئی، قیامت تک یہ نہیں ملنے والی، اس کی برکت نہیں ملنے والی ہے. کل بیٹھے گا
لیکن کل کی محفل الگ ہوگی، آج کی محفل کے بعد الگ ہے۔ علم دین کی اہمیت جس کی نظر میں ہے اسے دین کی محفل کی بھی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے علم دین سے اپنے آپ کو جوڑے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کو اللہ نے سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، ہے نا۔ اب وہ لوگ، مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ حضور کے علم غیب، اللہ نے نبی کو علم غیب دیا ہے، وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں لمبی لمبی آستین نہیں، آستین چڑھا کر کے اور پائجامہ چھوٹا کر کے نماز پڑھتے ہیں، چڑھا کر کے، بالکل وہ لوگ جو عظمت مصطفیٰ کے معاذ اللہ منکر ہیں، میلاد مصطفیٰ کے معاذ اللہ منکر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں محفل قائم ہو اس کے منکر ہیں، وہ لوگ نبی کی ذات سے علم غیب کو نہیں مانتے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو علم غیب نہیں دیا، معاذ اللہ، وہ لوگ نہیں مانتے سرکار کے علم غیب کو، مصطفیٰ کریم کے علم غیب کو نہیں مانتے، ہے نا۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے، تو قرآن کی ایک آیت میں کبھی بتاؤں گا جس کو اللہ کے مقدس نبی نے اپنی ذات کے لیے کسی اور حوالے سے کسی اور موقع سے کہا تھا، اس کو انہوں نے وہاں چسپا کیا، میں بتاؤں گا اس کو آگے، ورنہ پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی، پوری بات اگر اس کو کھولوں گا تو بھی خالی اتنا کہ یہ آیت مقدس، ویسے کئی آیتیں اور بھی ہیں اللہ کے محبوب کے علم غیب کی دلیل پر، یہ آیت مقدسہ اللہ کے نبی کے علم غیب کی دلالت پر ہے۔ قرآن کریم 5واں پارہ سورۃ النساء رکوع 14 آیت 113 اس کو جا کے پڑھیے گا، اور جس کو سمجھنا ہو وہ کنز ایمان اٹھا کے سمجھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اب وہ لوگ جو نبی کے علم غیب کے منکر، ان سے پوچھیں، یہ اللہ نے کہا ہے نا، یہ اللہ نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، پہلی بات ان سے کہے بتاؤ یہ آیت ناسخ ہے کہ منسوخ ہے، یہ آیت محکم ہے کہ نہیں ہے، پہلے وہ بتائیے ناسخ ہے، منسوخ ہے، محکم نہیں ہے، یہ نبی کی شان بتا نہیں رہی ہے، یہ آیت مقدسہ، پہلے یہ بتا، اس کے بعد ان سے پوچھے کہ اب تو بتا، اللہ نے تو کہا مصطفیٰ کریم خدا نے آپ کو سکھا دیا، تیرے پاس کوئی پیمانہ ہے، ناپنے کے کوئی اوزار ہے تو بتا اللہ نے مصطفیٰ کو کتنا سکھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، رب نے آپ کو سکھا دیا، ان سے پوچھے کہ اللہ نے سکھایا تو مانتا ہے؟ بولے ہاں مانتا ہوں، تو پھر بتا اللہ نے مصطفیٰ کو کیا کیا سکھایا، لا تو ڈھونڈ کر کے قرآن 30 پارہ پڑھ لے اور ثبوت دے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو اتنا سکھایا ہے، یہ نہیں سکھایا تو پروف کر۔ اللہ نے تو مطلقاً کہا نا جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا ہے، چاہے وہ آسمان کا علم ہو کہ زمین کا علم ہو، اس دنیا کا علم ہو کہ اس دنیا کا علم ہو، دنیا کا ہو کہ آخرت کا ہو، رب نے مطلقاً کہا اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ اگر تم منکر علم غیب مصطفیٰ تو بتا خدا نے کیا نہیں سکھایا، نانی مر جائے گی قیامت تک جواب نہیں دے پائے گا۔ یہ آیت دلیل ہے، ایک دلیل یہ بھی آیت ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو بے شمار علم دیا ہے، جو اللہ نے دیا ہے نا، اللہ نے غیب کا بھی علم مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا۔ کبھی موضوع آئے گا نا علم غیب مصطفیٰ بیان کرنے پر، تب میں آپ کو بتاؤں گا قرآن و حدیث سے کہ اللہ نے نبی کو کیسا علم عطا فرمایا ہے۔ لیکن یہ آیت ہے دلالت کرتی ہے اللہ کے محبوب کے علم غیب پر کہ خدا نے مصطفیٰ کو علم دیا، کتنا دیا یہ دینے والا اللہ جانے، لینے والا مصطفیٰ جانے۔ آج کل کا مولوی ناپتے پھرتا اس کو کیا پتا، اللہ رب العالمین ایسے
دجالوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ تو بات علم کی فضیلت کی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کو علم دے کر کے کہا اللہ نے آپ پر فضل فرمایا ہے، گویا جس کو علم ملے اس پر خدا کا فضل ہے۔ اس لیے فضل خدا سے محروم نہ رہیں، تھوڑا بھی تو صحیح فضل خدا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اب جن کو علم دیا ہے ان کی شان کیسی کیسی، تو علماء نے ایک حدیث کو کوٹ کر کے جناب سرکار عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو کوٹ کیا ہے۔ فرماتے اولو من یشفع یوم القیامت، سنیے گا حدیث کے الفاظ نا، اولو من یشفع یوم القیامت الانبیاء والعلماء والشہداء۔ کہیں سبحان اللہ، ابراہیم کہیں سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ تب جس کو علم دیتا ہے اللہ اس کی توقیر بڑھا دیتا ہے۔ خدا جس کو علم سے نوازتا ہے اللہ اس کی عزت کو بلند و بالا فرماتا ہے۔ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو شفاعت کرے گا، قیامت کا دن ہوگا یہ تو سب جانتے ہیں، اور جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا سن چکے آپ لوگوں نے کہ پھر شفاعت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ کھولے گا کون؟ الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کو اللہ نے نبیوں کا نبی بنایا ہے، جس کو اللہ نے سردار انبیاء بنایا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سردار بنایا ہے، جس کو خدا نے اپنا حبیب بنایا ہے، کسی کو خلیل، کسی کو صفی، کسی کو نجی بنایا ہے، لیکن اللہ نے حبیب مصطفیٰ کریم کو بنایا ہے، جس کو خدا نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اس حبیب کی شان امام عشق محبت کی زبانی ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا۔ کیوں؟ کہ آپ مالک کے حبیب ہو۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی جو حبیب کا وہ محبوب کا، جو محبوب کا وہ حبیب کا، یہ میرا یہ تیرا ہے ہی نہیں وہاں پہ، یعنی جو خدا کا وہ مصطفیٰ کا، اور جو مصطفیٰ کا وہ سارا خدا کا ہے نا۔ اللہ نے اس کو، اس مقدس ذات کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ قیامت کے دن یہی حبیب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، دروازہ کھولیں گے مصطفیٰ کریم شفاعت کا، اور پھر سب سے پہلے شفاعت کرنے والے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر شفاعت عام ہوگی، نبی کے بارگاہ سے شفاعت عام ہوگی، تب پھر کون شفاعت کریں گے؟ حدیث کے الفاظ اولو من یشفع یوم القیامت، جو قیامت کے دن پہلے شفاعت کرے گا الانبیاء، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ انبیاء کی جماعت ہے جو گنہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد کون شفاعت کریں گے؟ فرماتے ہیں ثم العلماء، نبیوں کے بعد قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والی جماعت علماء کی۔ اللہ جس کو علم دیتا ہے توقیر بڑھا دیتا ہے، خدا جس کو علم دیتا ہے عظمتیں بڑھا دیتا ہے۔ نبیوں کے بعد قیامت کے دن گنہگاروں کی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا، بخشش کرانے والا اللہ کے نبی کا فرمان علماء نے کہا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو کوٹ کر کے کہ یہ علماء کرام ہے۔ اور کیسے شفاعت ہوگی؟ ایک حدیث مشکاۃ شریف کی بڑی ہے، لیکن اس کا ایک دو مفہوم آپ کو پیش کر دوں۔ جب کوئی کل قیامت کے دن عالم دین شفاعت کرنے پر آئے گا میدان محشر میں نا، تب ایک بندہ آگے بڑھے گا، حضور مجھ کو پہچانے آپ؟ تو وہ کہیں گا نہ میں نے تم کو نہیں پہچانا، کون ہو؟ تب کہے گا سرکار آج تو مصیبت کا دن ہے، لمبا چوڑا میں کیا سب باندھوں، بلندی یہ سب کہوں، بس اتنا سنیے آپ نے ایک بار وضو کیا تھا، میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا، ایک بار میں نے آپ کو وضو کا پانی دیا تھا۔ کوئی کہے گا حضور میں نے آپ کو ایک دن روٹی کھلائی تھی، کوئی کہے گا حضور میں نے آپ کے فلاں دن آپ کا ایک کام کر دیا تھا۔ تو وہ کہیں گے کیا چاہتے ہو؟ تو کہا تو جانتے ہی نفسی نفسی کا عالم ہے، آپ تو جنت میں جا رہے ہیں، مجھے بھی لے کے چلے نا۔
تب وہ کہیں گے مولا کریم تیرا بندہ چاہتا ہے، رب فرمائے گا ہاتھ تھام لے، تو جس کی شفاعت کرے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ قیامت کے دن میدان محشر میں نبیوں کے بعد علماء کرام اپنے ماننے چاہنے والوں کی بخشش کرا کر کے جنت میں جائیں۔ یہ مقام ملا کیسے؟ علم کی برکت سے۔ علم خدا دیتا ہے تو عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے فرمان علماء نے کوٹ کر کے کہا کہ ثم العلماء ثم الشہداء، علماء کے بعد جو شفاعت کریں گے وہ شہداء کی جماعت۔ شہید کس کو کہتے ہیں جی؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے دشمنوں کے ہاتھوں مارا جائے، جان چلی جائے، گلا گردن کٹ جائے دین کے سربلندی کے لیے، اس انسان کو شہید کہا جائے۔ جو اپنی جان خدا کی راہ میں خدا کے دین کی تبلیغ کرتے کرتے دے دے، مارا جائے، ہاتھ کٹے، سر کٹے، خون نکل کے بہہ جائے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ خون دے کر کے گواہی دے اللہ ایک ہے، شہید ہے وہ۔ لیکن فرماتے ہیں علماء کرام حدیث کے الفاظ کا مفہوم، وہ بھی علماء کے بعد شفاعت کریں گے، علماء ان سے پہلے شفاعت کریں گے۔ رب جس کو علم دیتا ہے عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے جاہل بن کر کے اپنی اولادوں کو نہ رکھیں بھائی، آپ کی زندگی گئی لیکن اپنے نسلوں کو دین کا علم سکھائیں، ورنہ پھر آپ اگر نہ سکھائیں نا تو آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں پھر کسی کو بھی کچھ بھی مان کر کے کچھ بھی کرنا شروع کر دے گی۔ اگر آپ چاہتے کہ آپ کی نسلیں آنے والی زندگی میں اچھا کام کریں، وہ پھر وہ گمراہیت کی زندگی نہ گزارے، وہ کسی کے بھی جھانسے میں آ کر کے کسی کو بھی کچھ نہ مان بیٹھے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو نسلوں کو علم دین سکھائیں، انہیں دین کا علم دیں، ورنہ پھر عالم یہ ہوگا کہ آپ تو چلے جاؤ گے، آپ کی اولادیں کسی کو بھی کچھ بھی ماننا شروع کر دے گی، آپ پچھتاؤ گے، افسوس ہے میں نے اپنے اولاد کو کیوں نہیں دین کا علم سکھایا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں نسلیں غلط کام نہ کریں، بے گناہ ہونا اور ہے، اس گناہ پہ اڑ جانا یہ اور ہے۔ گناہ کرنے کے بعد احساس ہو خدا معاف کر دے گا، لیکن گناہ کے بعد اڑ جائے بندہ برباد ہو جائے گا۔ توبہ وہی کرے گا جس کو اپنے گناہ کا علم ہوگا اور ندامت کے آنسو بہائے گا۔ بھئی انسان کو محسوس افسوس ہو کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ افسوس کب ہوگا؟ جب علم ہوگا۔ اس کو علم ہی نہیں تو افسوس ہی نہیں ہوگا۔ جس کو افسوس ہوگا وہ توبہ بھی کرے گا، یعنی توبہ کی توفیق اسی کو ملے گی جو افسوس کرے گا۔ افسوس تب کرے گا جب علم ہوگا، علم نہیں ہوگا تو گناہ کرے گا، اس کو بتائیں گے تو بندہ اڑ جائے گا میں نے صحیح کیا ہے، اور جو توبہ نہ کرے گناہ پہ اڑ جائے ایمان برباد ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے اپنی نسلوں کو، اولادوں کو دین کا علم سکھائیں۔ انشاءاللہ علم دین سیکھ لے گا نا، وہ دنیا میں ایمان کو بچانے کا کام کرے گا، عقیدہ بچائے گا، اور انشاءاللہ دنیا میں آپ کا نام تو روشن ہوگا ہی، اس کے عمل کی برکت سے خدا آپ کے آخرت میں درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ نسلوں کو دین سکھائیں۔ وہ زمانہ چلا گیا، وہ دور لد گیا کہ پھر بندہ جو چاہ کر کے چلا گیا، وہ زمانہ چلا گیا، اب پڑھنا پڑے گا، ورنہ قدم قدم پر ایک نہ ایک چیلنج آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، قدم قدم پر چیلنج ہوگا ایمان بچانے کے لیے۔ اگر علم نہ ہو نہ پھر کیا کریں گے؟ صحیح غلط کی پہچان علم ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، علم نہ ہو تو بندہ صحیح غلط کی پہچان بھی کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ علم ہے جس کو علماء نے بیان کیا، یہ علم ہی کی برکت ہے کہ قیامت کے دن علماء کرام بھی انبیاء کے بعد اپنی محبین، چاہنے والے، ماننے والے، جان پہچان کی شفاعت کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اب آئیے قریب مسائل شرعیہ۔ علم نہ ہو نقصان کیا ہے؟ علم نہ ہو نماز مکروہ ہوگی، علم نہ ہو نماز خراب ہوگی، علم نہ ہو نماز ٹوٹ جائے گی، علم نہ ہو تو بندہ صرف مسجد میں آئے گا، اٹھک بیٹھک کر کے چلا جائے گا، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ وہ باتیں جن سے نماز مکروہ ہوتی ہے، مکروہ تحریم، اس میں سے ایک بات آج کی کہ کسی انسان کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا۔ آدمی ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے، ایک آدمی یہاں جیسے میں بیٹھا ہوں،
میں ادھر منہ کر کے بیٹھا ہوں، کوئی آدمی آ گیا اور نیت باندھ کے مجھے سامنے کھڑا ہو گیا، وہ میری طرف منہ کر کے، چاہے دور ہی کیوں نہ ہو، میرے طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو کسی آدمی کے طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ بس کو دھیان رکھیں، کسی کوئی کرتا نہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو دوسروں کو بھی جائز نہیں کہ اس کی طرف منہ کر کے بیٹھے۔ وہ نماز شروع کر دیا ہے تو دوسروں کو جائز نہیں کہ پھر وہاں بیٹھے اس کی طرف منہ کر کے، ہاں پیٹھ کر کے بیٹھ سکتا ہے، منہ کر کے نہ بیٹھے۔ کوئی آدمی بیٹھا ہے، پیٹھ اس طرف ہے، منہ اس طرف ہے، اور آدمی اس کی پیٹھ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن منہ اس طرف ہے، اس کے منہ کے سامنے نماز پڑھے گا، نماز مکروہ ہوگی۔ دھیان رکھیں۔ دوسرا مسئلہ، علم نہ ہو تو نقصان کیا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو امام کے رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں جانے سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ امام سے کسی آدمی کو جلدی ہوتی، امام صاحب آرام سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اور کچھ لوگ جلد باز ہو جاتے ہیں، خالی اللہ اکبر سننا ہوتا ہے، وہ فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام کے پہلے رکوع میں چلا جائے، علماء بیان فرماتے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی امام کے اٹھنے سے پہلے ہی بندہ اٹھ جائے تو بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ پر اس میں ایک بات اور ہے، اگر امام کے رکوع میں یا سجدے میں جانے سے پہلے سجدے میں چلا گیا اور امام کے اٹھنے سے پہلے پھر اٹھ بھی گیا تو نماز ٹوٹ ہی جائے گی، نماز ختم اس کی۔ ہاں اگر رکوع میں امام کے پہلے چلا گیا لیکن امام کے بعد اٹھا تو نماز تو ہوگی مگر مکروہ ہوگی۔ سجدے میں پہلے گیا مگر اٹھا بعد میں، نماز تو ہوگی مگر مکروہ ہوگی۔ اس لیے جلد بازی نہ مچائیں، ان مسئلوں کو سیکھیں اور نماز کو خراب ہونے سے بچائیں۔ تیسرا مسئلہ، اب لوگ نماز پڑھتے ہیں، علماء کرام بیان فرماتے ہیں ایسا لباس پہن کر کے نماز پڑھنا جس لباس کو پہن کر کے دعوت وغیرہ میں مہمان وغیرہ جانا پسند نہیں کیا جاتا، ایسا کپڑا پہن کے نماز پڑھتا۔ انسان کام ہی کے کپڑے میں آ گیا تو کام کے کپڑے میں علماء نے بیان فرمایا کہ اس کپڑے میں کہ اگر وہ کپڑا جیسے گیرج وغیرہ کام کرتے ہیں، ستار کا کام کرتا ہے، کپڑا پاک صاف ہے، کوئی گندگی وندگی اس میں لگی نہیں ہے، ناپاکی ہونا اور ہے، گندگی ہونا اور گندا ہونا اور ہے، ناپاک ہونا اور ہے۔ ناپاک ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن ناپاک نہیں، پاک ہے مگر گندا ہے، میل دھول سب بہت کچھ لگے ہوئی ہیں، یہ گندا ہے۔ ایسے کپڑے کو پہن کر بندہ دعوت میں جانا پسند نہیں کرتا، ایسے کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ بہت لوگ سستی اور کائمی سے سب دھیان نہیں دے پاتے، چلے آتے ہیں۔ ابھی تک تو الحمدللہ یہاں کوئی نظر نہیں آئے، اللہ کرے ایسا ہو بھی نہیں۔ بھئی ہم اللہ کے بارگاہ میں آتے ہیں نا، جو سب سے بڑی بارگاہ ہے نا، یہ تو بادشاہوں کے بادشاہ کی بارگاہ ہے، اللہ سے بڑا بادشاہ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو جب اس کے دربار میں اس کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو بالکل بن سور کے آنا چاہیے، بن سور کے آنا چاہیے۔ لیکن بہرحال نہ ہو، کم سے کم عطر لگا کر کے آئے، خوشبو لگا کر کے آئے، کپڑا دھلا ہوا ہو، اچھا ہو، پاک صاف کپڑا ہو، ایسا پہن کر کے آئے تو اس سے خود بھی دل لگتا ہے، اوروں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، اور خدا کے حضور پسندیدہ عمل بھی ہے۔ اس لیے جب رب کے بارگاہ میں آئے تو اچھا کپڑا پہن کر کے آئے، اچھا لباس پہن کر کے آئے۔ یہ کیا بات ہوئی، دعوت میں جائے تو بالکل نیا لباس، بالکل اچھے کپڑے پہن کے جائیں، اور خدا کے بارگاہ میں تو جو ملا وہی پہن کے چلے آئیں۔ میں نے کسی مسجد میں دیکھا کہ لوگ سستی اور کاہلی کی بنا پر لباس بدل نہیں سکتے، یعنی ٹائم نہیں ہے، تو مسجد ہی میں کچھ لوگوں نے کرتا بنا کے رکھ دیا ہے، اور بندہ کام پیسہ تو اسی کرتے کو پہن لیتا، اس سے کہ اس کرتے کو پہن کے دعوت میں جائے گا سسرال میں، تب بندہ پھر کیا کہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی، دنیا دار کے آگے اس کپڑے کو پسند کے اس کپڑے کو پہن کے جانا پسند نہ کرو، اور خدا کے باغ میں اسی کو پہن کے چلے آؤ نہ، کپڑا اچھا پہن کر کے آئے۔ اتنا خراب کپڑا کہ اس کو پہن کر کے اوروں کے سامنے جانے میں شرم لگتی ہے، ایسے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ اور سن لیجیے، ہاں تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تنظیم اس میں ہے کہ جو عام لباس ہے جیسے کہ اس کو پہن کے جا سکتے ہیں دوسرے کے، یہ وہ لباس جو بہت زیادہ اتنا خراب ہے کہ کسی عام آدمی کے سامنے بھی اس کو پہن کے جانا پسند نہیں کرتا،
ہاں لیکن کپڑا اگر اتنا گندا نہیں ہو کہ بھی ٹھیک ہے عورت کا جانے آنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا چلے جاتے ہیں، اس کے لیے مکروہ تنزیہی کا ذکر ہے، لیکن اتنا گندا لباس ہو کہ پھر وہ کسی کے سامنے بھی پہن کے جانے میں شرم محسوس کرتا ہے تو اس کو پہن کر کے نماز پڑھے گا تو تحریمی ہے۔ ایسے ہی الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ پورا کپڑا ہی الٹا پہن لیا، نماز مکروہ تحریمی ہے۔ یا پھر کپڑا الٹا کر لیا، جیسے پیچے الٹا کر لیا، آستین الٹا کر لیا، شرٹ الٹا پہن لیا، یعنی کپڑے کا کوئی حصہ الٹا کر لیا، اس میں دو نقصان ہیں۔ اگر آستین الٹی کرے گا تو ایک تو آدھی کلائی تک چڑھ جائے گی، ایک وہ نقصان ہے، کپڑا الٹا ہوگا ایک نقصان ہے، پائچے فولڈ کر لے گا ایک تو کپڑا روک نہ پایا جائے گا، ایک نقصان یہ ہے، الٹا کرے گا دوسرا نقصان یہ ہے، یعنی پھر اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے آؤ خدا نہ خواستہ اگر پینٹ لمبی ہے تو اس کو فولڈ نہ کرے، رہنے دو اس کو، خراب تو تب بھی ہوگی لیکن تب مکروہ تنزیہی کا حکم علماء فرماتے ہیں۔ اس میں بھی الگ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کپڑا اتنا لمبا ہو کہ وہ ٹخنے سے بھی نیچے زمین پہ گھسیٹتا ہو اور یہ تکبر کی وجہ سے ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر تکبر نہیں، علماء فرماتے ہیں اگر فیشن کی وجہ سے ہو تو نماز مکروہ تنزیہی ہے، نیت بھی شامل اس میں ہے، تو اگر ایسا ہو تو یہ مسئلہ، اگر وہ ہو تو پھر وہ مسئلہ۔ تو پھر نماز اگر الٹا کپڑے میں الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس لیے نماز پڑھنے آئے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک حدیث کا مفہوم سن لیجیے، بہار شریعت میں بیان کیا گیا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو نمازی بندہ نماز پڑھتا ہے وہ رکوع اور سجدے کے درمیان میں صحیح سے نہیں بیٹھتا، یعنی رکوع سے اٹھ کے صحیح سے کھڑا نہیں ہوتا، دو سجدے کے بیچ میں بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں بیٹھتا ہے۔ فرمان حدیث اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نماز مقبول نہیں ہو سکتی، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی خدا اس کی طرف نظر نہیں فرماتا۔ جو رکوع میں سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، دو سجدوں کے بیچ میں سیدھا نہیں بیٹھا کرتا ہے، حالانکہ ہم سن چکے ہیں رکوع سے اٹھ کر کے سیدھا کھڑا ہونا جس کو قومہ کہا جاتا ہے واجب ہے، دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا جس کو جلسہ کہا جاتا ہے یہ بھی واجب ہے۔ نماز خراب تو ہوگی ہی، مگر دوسرا نقصان یہ کہ اللہ رب العالمین اس کی طرف نظر نہیں فرمائے۔ اس لیے علم سیکھیں، نماز اگر خراب معاذ اللہ ہو رہی ہے تو ان تمام خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔